یہ کس طرح کی پریڈیکمنٹ میں ہم سر کہ ایک ڈو یو فیل دیٹ وی آر چیلنج رائٹ ناؤ ان ٹرمز آف فارن پالیسی؟ ہم نے اپنے آپ کو ری انوینٹ نہیں کیا یا یو فیل ویئر اوکے؟ نہیں وی ناٹ اوکے ایٹ آل. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ایک جو چیلنجز تھے اب ایک کچھ حد تک بحرانی کیفیت اب وہ اس کی شکل آ رہی ہے. اور آپ نے چین کا بھی ذکر کیا. چین کے ساتھ بھی تو دہشت گردی کا وہ شکار ہے اور وہ پاکستان سے ہوئی ہے. سو 3 جو ہمسائے ہیں 4 میں سے 3 ہمسایوں کے ساتھ ہماری پچھلے 5 سال میں فوجی جھڑپ ہو چکی ہے. انڈیا نے اپنا خود حملہ کیا لیکن افغانستان ایران کے ساتھ ہمارا ہوا تنازع ہوا. خیر وہ ایران کے ساتھ تو بہتر ہو گیا اور افغانستان میں آف لیٹ افغانستان کا ہوا. پھر اور اس کے علاوہ چین جو ہے وہ بھی دہشت گردی کے حوالے سے وہ بہت خوش نہیں ہے کیونکہ ان کا اعتماد پر بڑا ٹھیس پہنچا ہے پاکستانی سسٹم پر کہ ہم ان کے جو چائنیز ورکرز تھے ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے. اور ہم نے ایک وعدہ جو کیا تھا فول پروف سیکیورٹی کا وہ نہیں ہو سکا. آپ ہی کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا 2 ماہ پہلے میں نے کہا تھا ریجنل ریسیٹ. اور اس وقت یہ جب کلیشز شروع نہیں ہوئے تھے میں نے یہی کہا تھا کہ یہ اس وقت ہم بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں. بحران بننے سے پہلے ہم کچھ ایکٹ کریں. تو ریجنل ریسیٹ کا مقصد یہی تھا کہ کم سے کم ان ہمسایوں کے حوالے سے ہم دیکھیں نظر ثانی کریں. اس میں کیا نئی عنصر کیا ہے؟ نیا عنصر یہ ہے کہ جو ہمارا دہشت گردی کا مسئلہ ہے پاکستان کا انٹرنل سیکورٹی ایشو آف کاؤنٹر ٹیررزم دیٹ از ناؤ انیکسٹریکبلی انٹرٹوائنڈ ود ریجنل جیو پالیٹکس. ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے تو اس کے آنے تانے افغانستان میں ہے وہ کابل کے ذریعے حل ہو سکتا ہے. بی ایل اے کا مسئلہ ہے تو اس کے بھی کچھ اڈے ایران میں ہے اور ایران کے بھی جو جیش العدل ہے اس کے کچھ ادھر پاکستان میں ہے اور پیچھے رو تو لگا ہوا ہے بیکنگ ہے. اور پلس جو سی پیک ہے اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں ہم لیکن سی پیک کو جو خطرات ہیں وہ دہشت گردی سے ہیں. تو جو ریجنل تو اس لیے ہمیں فارن پالیسی کے حوالے سے آپ نے اکنامک معیشت کی بات بھی کی. اب تینوں چیزیں اکٹھی ہوگی. اکنامک ڈپلومیسی آل اوور دی ورلڈ وہ تو بہت دور ہے ہمارے لیے. اکنامک ڈپلومیسی ڈے آفٹر ٹمارو ہوگی جی. ابھی تو آج کی بات کریں. ٹوڈے وی آر فیسنگ سیریس کرائسس اور ہم ہینڈل نہیں کر سکتے بیکاز ہماری بگ پکچر نہیں ہے. کتنے فرنٹ آپ کھولیں گے؟ اندرونی ایک فرنٹ کھلا ہوا ہے سیاسی طور پر 8 فروری کے بعد ختم نہیں ہو رہا. ججز کا ایک معاملہ نیا فرنٹ کھل گیا ہے. پھر انڈیا کا فرنٹ تو پہلے کا کھلا ہوا ہے انڈیا نے کھولا ہے. پھر آپ چین کے ساتھ نیا یہ سی پیک کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ان کو دفاع کرنے میں ناکام ہیں اور ایران افغانستان سے وہ فرنٹ آلریڈی ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس وقت بڑے آرام سے ٹھنڈے دل سے باتیں کم کریں دھمکیاں نہ دیں. فوجی طاقت کا استعمال اس کا حل نہیں ہے چاہے افغانستان ہو یا ایران ہو. ہمیں پہلی بات ہے کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی اندرونی خلفشار کا خاتمہ. گیٹ ٹو دیٹ. مگر مجھے مشاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنی ملٹی پرونگڈ جب آپ کو چیلنجز کا سامنا ہو اینڈ وہی بات آپ کریں اکنامک ڈپلومیسی تو پرسوں کی بات ہے کورنگ یور بیسکس. کین وی افورڈ کہ آپ کا وزیر خارجہ ڈسٹریکٹڈ ہو یا پارٹ ٹائم وزیر خارجہ ہو؟ نو یو آر 24/7 بلکہ یو نیڈ مور دین ون وزیر خارجہ. کوئی منسٹر آف اسٹیٹ بھی لگا دیں کہ وہ کوئی ہینڈل کر سکے دوسری کرائسس کیونکہ ایشوز جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں اس وقت. ڈو یو نو وائی آئی سے ڈسٹریکٹڈ رائٹ؟ جی سردار صاحب کو معیشت کی کمیٹیوں کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے. ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ کمیٹی پرائیویٹائزیشن کمیٹی ای سی سی کو اس کی تشکیل 9 کے لیے ان کو ٹاسک دے دیا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اتنا Does a foreign minister ever have the time to do all this? میرے خیال میں مشکل ہے اس وقت مکسنگ یور ڈرنکس جو کہتے ہیں نا کہ وہ بھی کریں. اس کا تو آپ کو پتا ہے بڑا برا سنا ہے کہ وہ آتا ہے اس کے رزلٹس ہوتے ہیں. کیا ہوگا؟ تو یہ جو ہے اس وقت تو سنگل مائنڈڈ فوکس ہونا چاہیے بگ پکچر. میرے خیال میں جو مثبت بات ہے کہ اس وقت بیرونی حوالے سے ہمیں کوئی خطرات نہیں ہے. کوئی سیریس ملٹری تھریٹ نہیں ہے. ہمیں اسٹریٹجک اسپیس ہے. کوئی جنگ نہیں ہو رہی اس خطے میں. دہشت گردی کا ایشو انٹرنل ہے ہمارا اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہماری نہیں ہے. افغان پالیسی ہماری فیل ہو چکی ہے. تو ان 3-4 چیزوں کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے سائملٹینیسلی. اور صرف بیانات سے اور گفتگو سے بات نہیں بنے گی. ہمیں ایک ریویو کر کے ایک بگ پکچر کی طرف جانا ہے کہ کیا اسٹیپ لینے ٹھک 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 1 2 3 کیا کرنا ہے اور اکٹھا کرنا ہوگا ہم نے. ایک کے بعد دیگر کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی ہے اس کو ہینڈل کرنا ہے ہم نے. اور چائنیز کا کانفیڈنس ریسٹور کرنا ہے. اور ایران اور افغانستان سے ہم نے
مذاکرات کے ذریعے مسئلے حل کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے گا کہ ابھی اگر خواجہ آصف صاحب نے حال ہی میں کہا کہ جو افغانستان کے حوالے سے پالیسی بیک فائر ہوئی ہے تو ہمیں تو ان ہاؤس بریفنگ دی گئی تھی گھنٹوں طویل, تو اس کے ذمہ دار آ کے ایک بار پھر بریفنگ دے, پارلیمان کو اعتماد میں لیں یا ایڈمٹ اپ ٹو یور رانگز, کیا غلطیاں تھیں اس کے اندر جو جنرل باجوہ جنرل فیض نے آپ لوگوں کو, یو مسٹ بی دیئر, ا لاٹ آف کوسچنز ور آسکڈ ایٹ دیٹ ٹائم. 5 جولائی 2022 کو وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی موجود تھی, میں بھی موجود تھا, جنرل باجوہ تھے, کور کمانڈر پشاور جنرل فیض تھے, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم تھے. یہ بریفنگ دی گئی تھی اور اس میں اللہ کے فضل سے آئی واز ون آف دا 3 or 4 جنہوں نے سوال پوچھے تھے. بالکل بلاول صاحب تھے, محسن داور صاحب تھے, سینیٹر مشتاق صاحب تھے اور میں تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہو آر دا گارنٹورز, اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. حکومتی سائز اس کا جو بھی گورنمنٹ تھی انہوں نے کوئی سوال نہیں پوچھے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے, تو وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اصل میں 3 سالوں میں 3 افغان پالیسیز ہوئی ہیں ہماری. جب امریکن تھے قبضے میں 15 اگست 2021 تک تو ہم کہتے تھے گڈ طالبان ہمارے بندے ہیں, یعنی کہ افغان طالبان. جب امریکی چلے گئے اس کے بعد ہم نے کہا کہ بیڈ طالبان جو ہے ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں, اور وہ پورے سسٹم کا فیصلہ تھا, ایک شخص کا فیصلہ نہیں تھا. بی ویری کلیئر, پورے سسٹم میں اس میں ملٹری ہائی کمانڈ بھی شامل تھی, اس میں اس وقت کی حکومت بھی شامل تھی. ٹھیک ہے جی, اور وہ فیصلہ پھر تیسری دفعہ اب ہوا ہے کہ اب ہم کہتے ہیں ہم ان کو بومبنگ کریں گے, تو کبھی ہم ان کے ترجمان بن جاتے ہیں. آپ بتاتے ہوئے بھی آپ کو ہنسی آ رہی ہے. مجھے یہ حماقت کہ ہم نے ان کو پالا, ہم نے ان کا خیال رکھا, ان کا میزبانی کی, ہم نے دنیا نے لوگوں نے کہا آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, اسٹریٹجک ڈیپتھ کو پرسو کرتے رہے پوری زندگی. اور یہ پالیسی افغان پالیسی ہماری فیل ہو چکی, اور یہ فیلئر پہلے کا ہے. میں جب جیسے آپ جرنلسٹ ہیں, میں جرنلسٹ تھا تو اس پہ جنرل ضیاء کا زمانہ تھا, آئی واز ایڈیٹر آف دا مسلم, اس کو بھی کرٹک تھا کہ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات سمجھے, بی ویری کلیئر, افغانز چاہے افغان طالبان ہو, افغان چاہے ڈاکٹر نجیب اللہ ہو جو مارکسسٹ ہیں, افغان چاہے اشرف غنی ہو یا یہ حامد کارزئی ہو, دے آر افغانز فرسٹ, دے آر ناٹ ان اینی باڈیز پاکٹ. ہمارا خیال تھا ہماری جیب میں ہے, ہم جیسے ایک چٹکی ماریں گے تو دل کم رننگ ٹو اس, ناٹ ایٹ آل. تو یہ ہماری ازمپشنز غلط ہوئی ہیں.